أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے جو سورہ فاتحہ کی دعائیہ آیت ہے. تلاوت و ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے. قرآن کریم کے شارح اول فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ قرآنی تشریحات کا جامع خلاصہ ہے. مختصر اس قدر کہ کل 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر جامع اتنی کہ جو کچھ 30 پاروں میں کہا گیا ہے اس کا خلاصہ اور روح ان 7 آیات میں موجود ہے. اس کے متعدد نام ہیں، اس کے متعدد اسما ہیں، مگر زیادہ تر ام القرآن اور سورہ فاتحہ معروف ہے. اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عبادات کے نظام میں سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. اس سے حق تعالی شانہ کی منشا ظاہر ہوتی ہے کہ میرے بندوں کو قرآن کریم کا خلاصہ دہراتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر قرآن کے فہم اور تدبر کی خوب پیدا ہو جائے. جب 5 نمازوں اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو دل اور دماغ میں قرآن کریم کی روح ہمہ وقت موجود رہے گی. اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اگر کوئی شروع میں درود ابراہیم جس کو ہم نماز پہ پڑھتے ہیں، درود شریف، پہلے درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر درود شریف پڑھ لے، اور اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کرے اور وہی پانی مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ مریض جس نیت سے وہ پانی پیے گا اللہ رب العزت ان کو شفا دیں گے. اگر آپ کو ہماری بات پسند آئی ہو
تو ہمارے چینل صلاح الدین قاسمی کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔